آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک دو مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، 15ویں سپارے کی پہلے رکوع کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ مختصر عرض کرتا چلوں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تفصیل سے بات کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے تھے۔ جو سب سے بڑے بیٹا تھا، ہود اس کو کہتے تھے، یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی جو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا عربی میں معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، جس کو اردو میں ترجمہ آتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اس نسبت سے ان کو بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بہت نعمتیں کی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتیں، بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اور بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام جہانوں پر اس وقت تمہیں فضیلت دی تھی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ نے 70,000 انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ 70,000۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی ان کو عطا کیا۔ دینی اعتبار سے جو سب سے بڑا منصب ہے نبوت کا، اللہ نے سب سے بڑا نبوت بھی بنی اسرائیل میں کثرت سے عطا کیا ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے منصب کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہت بھی اللہ نے اس نسل کو عطا کی ہے، بنی اسرائیل کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، مختصر بات کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے بڑے زمین کے اندر، اور دونوں مرتبہ میں تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ بخت نصر ان پر اللہ نے مسلط کیا جب انہوں نے فساد شروع کیا زمین کے اندر، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے منع کیا، نہ منع ہوئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی ایسے ہوا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی اور کہا کہ رب تو اللہ ہے اور میں اس رب کا رسول ہوں، اور پھر وہاں پر معجزے دکھائے۔ اس طرح ہاتھ ڈالتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا، عصا مبارک زمین پہ ڈالتے تو وہ سام بن جاتا۔ تو یہ معجزے بھی دکھائے فرعون کو اور کہا کہ اگر تم رب ہو تو تم کر کے دکھا دو ایسے، لیکن رب تو اللہ ہے۔ اور پھر اس کئی قرآن کریم کے سورہ شعراء کی آیتیں ہیں، بڑی خوبصورت، انسان جب وہ پڑھتا ہے نا تو عجیب تخیل میں انسان کھو جاتا ہے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیسے کیا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا،
جو آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، ہواؤں کا بھی مالک ہے، پانی کا بھی مالک، یعنی رب تو اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وہاں پر اس موقع پر بھی انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جائیں آپ ہی جہاد کریں، ہم تو جہاد نہیں کرتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات عطا کی۔ اصل میں یہ لوگ آباد تھے کنعان کے اندر، اور یہ کنعان فلسطین کا حصہ تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ لوگ وہاں پر ہی آباد تھے، اس لیے فلسطین کی زمین کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور یہ صرف ہمارے لیے قابل احترام اور قابل قدر نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے اور عیسائیوں کے ہاں بھی قابل قدر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں پہ ہے، اور ہیکل سلیمانی کی وجہ سے یہودیوں کے ہاں قابل احترام ہے وہ جگہ، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی اس لیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بہرحال یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بک گئے بازار کے اندر، اللہ نے ان کو نبوت عطا کرنی تھی، اور پھر وہ جیل میں چلے گئے۔ اب جیل کے اندر تھے تو وہ بظاہر قیدی، لیکن اللہ نے ان کو وہاں پر جو علم اور حکمت عطا کی تھی وہ حقیقت کے اندر اس جیل کے سربراہ تھے۔ قیدیوں کے معاملات کو حل کرنا، جیل کا نظام کو ٹھیک کرنا، ساری چیزوں کو درست کرنا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو علم اور حکمت وہاں پہ عطا کی تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے وہ جو جتنا بھی عرصہ تھا، 7 سال کا عرصہ تھا یا 12 سال کی قید کا عرصہ تھا، یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر گزارا، اور پھر وہاں سے جب باہر آئے تو اللہ نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ میں تو واپس نہیں آ سکتا کنعان کی طرف، آپ ایسے کریں مصر کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہاں پر تو سسٹم ہے، نظام ہے، اب اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر وہاں سے مصر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ سارا چلایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تو یہودیوں کی عادت ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، شرارتیں کرنا، اور اللہ نے ان کو ان آیتوں کے اندر، یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ اگر تم فساد کرو گے زمین کے اندر تو میں تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کروں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پہلے بھی 2 واقعات کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا کہ پہلے 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ حکم تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو ماننے والا ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتیں استعمال کرتے ہو، میں ہی تمہیں عزتوں سے نوازتا ہوں، میں ہی تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، میں ہی تمہیں بادشاہت دیتا ہوں، میں ہی تمہیں قوت دیتا ہوں، اس کے باوجود تم میری نافرمانی کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں کی ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گی تو اس کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اگر ہم اپنی حالت کو خود ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، ہماری نیت ہی نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، تو ہماری حالت کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم خود ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی اس آیت کے اندر اسی بات کی وضاحت فرما دی۔ تو میرے محترم دوستو، آج جو فلسطین کے اندر ظلم اور ستم کی بربریت ہے، کیوں وہ ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط علیہم الذلہ،
اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے کہ مسلمان مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے درد کو بھول گیا۔ میں ایک کل کی مثال دے کر آپ کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ اسلامی پاکستان مملکت خداداد ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے ہمیں دین کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہمارے آنکھوں میں ہمارے ذہنوں میں اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں مسجد میں آ جائیں نماز پڑھ لیں، جب چاہیں نعرہ تکبیر بلند کر لیں، جب چاہیں شان مصطفیٰ کانفرنس کر لیں، جب چاہیں نیکی کا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن کل آپ نے ایک چیز نوٹ کی، اگر نہیں کی، رات کو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ کل ایک کھلاڑی ہے، اس نے جب کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد وہ سجدے کے لیے نیچے ہوا ہندوستان کی زمین پر، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، دوبارہ اٹھ گیا فوراً۔ اور آج اس پر تبصرہ یہ کیا جا رہا ہے، تمام سوشل میڈیا اور تمام الیکٹرک میڈیا اس پر یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ اس سجدے میں وہ جانا چاہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ جو ہی سجدے میں جانا لگا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سرزمین تو اسلامی ہے ہی نہیں ہے، یہاں پر تو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ میں نے کر لیا تو میرے لیے، میرے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت مسائل بن جائیں گے، پریشان کن حالات بن جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حالات کو ہم کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہیں اور مزوں میں ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہود اس وقت پوری دنیا پر قابض ہے، اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ کئی منصوبے ہیں ان کے۔ سب سے پہلے منصوبہ ان کا یہ ہے کہ معیشت کو مکمل اپنے کنٹرول میں کرنا، اور آج ہم معیشت کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، مال کو جمع کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، جائیداد اور کوٹھی کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے قبضے میں۔ اس کے لیے آئی ایم ایف، اب آئی ایم ایف کے سربراہ اور اس کے قابض لوگ کون ہیں؟ وہ تو یہودی ہیں۔ آپ ان سے قرضہ لوگے اور ان کی بات مانو گے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے قرضے بھی لو اور مرضی بھی اپنی کرو۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں تجارت تو دنیا کے اندر سونا اور چاندی پر ہوتی تھی، اور اصل پیسہ ہی وہی چیز ہے۔ آج دنیا سے یہ سونا اور چاندی، یہ اشرفیاں، دینار غائب ہیں، یہ کس کے قبضے میں؟ سب ان کے قبضے میں۔ اور انہوں نے اس کے بدلے میں کیا ایجاد کیا؟ کاغذ، اور وہ کاغذ والا دور بھی ختم ہو گیا، اور اس کے لیے قانون بنایا تھا کہ جس ملک کے اندر جتنا سونا اور چاندی ہوگا اتنی ہی مقدار میں یہ نوٹ چھاپا جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے جتنا چاہا نوٹ چھاپ لیا۔ کیوں؟ قبضہ ہی ان کا، اختیار ہی ان کا، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ کاغذ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، اب انہوں نے دوسری ایک چیز ایجاد کر دی جس کو کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ۔ کیوں؟ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، آپ 10 کروڑ روپے کے مالک ہیں، لیکن نہ آپ کے جیب میں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ آپ کے گھر میں۔ کل اگر ورلڈ بینک کہہ دے کہ بھئی بینک دیوالیہ ہو گئے، آپ کے 10 کروڑ روپے غائب ہو گئے، تو یہ وہ اس چیز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا منصوبہ ان کا دنیا کے اندر یہ ہے کہ جتنی معدنی قدرتی ذخائر ہیں ان سب کے اوپر قبضہ کر دیا جائے، کوئلے پہ قبضہ کر دیا جائے، پیٹرول پر قبضہ کر لیا جائے، ڈیزل پر قبضہ کر لیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 70% کام کر لیا۔ عراق کے اندر جو جنگ کی گئی وہ کس لیے کی گئی؟ مسلمانوں کی حکومت کس لیے ختم کی گئی؟ صرف پیٹرول کے لیے کہ یہ پیٹرول ہم قبضے میں کر لیں۔ شام کے اندر سنیوں کا قتل عام مسلمانوں کا کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ ہمارا قبضہ آ جائے۔ لیبیا کے دیکھ لیں آپ کیا حالات ہیں، اور آج جو عرب ممالک کے اوپر پابندیاں ہیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں،
دبئی کو دیکھ لیں، باقی امارات ممالک جتنے بھی ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کی کیا حالی ہیں وہ مسلمان، لیکن ان کے اندر مسلمانوں والا جذبہ ہی نہیں نظر آ رہا۔ ایک ہی دن ہے، ایک ہی وقت ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی یہودی بمباری کر رہے ہیں، اور عرب کے اندر فیسٹیول ہو رہا ہے ناچ گانے کا، ڈانس کا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس وقت۔ ترک میڈیا نے ایک بڑی عجیب ویڈیو چلائی فلسطین کے بچے کی، اور اس فلسطین کے بچے نے کہا کہ میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرنے پر دعا نہ دیں، ہمارے مردوں کے لیے دعائیں نہ کریں، ہم زندہ ہیں، تم مر چکے ہو۔ کیا کہا؟ کہ ہمارے لیے دعائیں نہ کریں، ہماری موتوں پہ دعا نہ کریں، ہم الحمدللہ زندہ ہیں اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تم مردہ ہو چکے ہو۔ کتنی بڑی بات اس نے کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہودیوں کے معاملات کہ تعلیمی نصاب یہودیوں کا چل رہا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اگر انگلینڈ سے آئے گی تو وہ بالکل جینون ہوں گی، وہ ہم خوشی سے خریدیں گے بھی، جتنی مرضی اس کا ریٹ مقرر کر دیا جائے، اور خوشی سے کھائیں گے بھی۔ لیکن اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی نے دیسی چیز بنا لی، ہم کہتے ہیں یہ ہم سے کھائی نہیں جاتی، معدے ہی خراب ہے۔ یہی چیز آپ دیکھ لیں میڈیسن کے اندر آج ان کا قبضہ ہے، 80% ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور ہم بھی وہی دوائی زیادہ شوق سے خریدتے ہیں جو باہر ممالک کی کمپنیوں کی، یہودیوں کی، کہ ان کی دوائی اچھی ہے جی۔ ہمارا ذہن بنا دیا گیا اس قسم کا۔ جڑی بوٹیوں کو ہم نے کہا یہ تو پرانا علاج ہے، یہ تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پرانے سائنسدانوں کو اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کے، حکیم لقمان کا دیکھ لیں، باقی پرانے جتنے بھی آپ علاج کے طریقے دیکھ لیں وہی جڑی بوٹی تھی۔ کچھ عرصے تک کہا جاتا تھا کہ پہاڑی پانی جو ہے نا، جو ندیوں کا ہے، نالوں کا ہے، بڑا طاقتور پانی ہوتا ہے، یہ چربی شربی غائب ہو جاتی ہے، ہضم ہر چیز بہترین، صحت درست ہو جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں جی، اس کے اندر بھی ذرات آتے ہیں، منرل واٹر پئیں، کیوں؟ اس کے اندر دوائیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس دوائیوں کا نقصان یہ ہے کہ انسان کا جسم کھوکھلا ہو رہا ہے، اور اس سے کیا ہے؟ مردوں کی بھی صحت نہیں ہے، عورتوں کی بھی صحت نہیں ہے۔ جتنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو یہ عام پانی پیتے ہی نہیں ہیں، بوتلوں کا پانی پیتے، سفر پہ جا رہے ہیں بوتلیں ہیں، گھروں میں بوتلیں لگی ہوئی ہیں، آ رہے ہیں، اور کاج کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اور یہی حالت عورت کی ہو چکی ہے۔ آباء و اجداد کو ہم دیکھتے 8 بچے ہیں، 10 بچے، اور یہی ان پر روب تھا یہودیوں پر۔ کیوں؟ ان کے ہاں تو گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، اولاد کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، پھر بوڑھا ہو جائے اولڈ ہوم میں ان کو داخل کر دو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی آبادی تو دن بدن بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ نعرہ لگا دیا جائے 2 بچے سب سے اچھے، 2 بچے ہی اچھے، اور اس کے لیے پیسہ بھی لگانا شروع کر دیا۔ اور اب آپریشن پہ آ گئی ہے بات کہ اگر کسی نے کرنے بھی ہیں نا تو 4 آپریشن کر دو، بات ہی ختم ہوگی، اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بل گیٹس کو پولیو کی بچوں کی فکر ہے، سارا پیسہ وہ پولیو کے اوپر لگا رہا ہے، لیکن اس بندے کو فلسطین میں مرنے والے چھوٹے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ دوہرا معیار تو دیکھیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں یہودیوں نے بنائی، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، انسان کے حقوق۔ کدھر ہیں حقوق؟ فلسطین میں آپ کو کسی یہودی کے حقوق نظر آئے؟ اور پھر ہمارے ذہنوں کو خریدا کیسے جا رہا ہے؟ ٹینٹ بیچ کر، کھانے کی چیزیں بیچ کر، اوپر سے بمباری کر رہے ہو، اور نیچے سے یہ چیزیں دے کر مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول چٹا کہ دیکھیں جی ہم تو اچھے لوگ ہیں، کھانے کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میں نے آپ کو حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں۔ اگر آج آپ ان باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ بات ٹھیک کہہ گئے۔
ہماری ہر چیز، ہمارے پاکستان کا مایہ ناز ڈاکٹر ہوگا، لیکن ہم کہیں گے نہیں یار پشاور سے پڑھا ہے، پنڈی سے پڑھا ہے، لاہور سے پڑھا ہے، برطانیہ سے ڈگری لے کر آ جائے گا، ہم کہیں گے سر آپ ہمیں کب ٹائم دیں گے؟ اور اس کی کیا تربیت کی، امریکہ سے پڑھ کے آیا، کیا ذہن سازی ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ اس کو بھی نہیں پتہ، اس کے سامنے رکھ کر پڑھایا گیا، اس نے بھی رٹا لگا کر پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے پاؤں پہ خود مضبوط کھڑا ہونا ہوگا مسلمانوں کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو خود بدلنا ہوگا، نہیں ہوگا تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کفار ایسے حملہ کریں گے مسلمانوں پر جس طرح دسترخوان پر بھوکھوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ بھوکے آ کے دسترخوان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔